السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ اتنے دنوں بعد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے پہلے سے بھی زیادہ سپورٹ کریں گے، محبت دیں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب الیشبا ویڈنگ ویڈیوز ہڈن کیوں کی گئیں، وہ بھی ستارہ یاسین کے چینل پر صرف، اور ساتھ ہی بات کریں گے ہم کہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نکاح کی، الیشبا کے نکاح کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی، اس پر ویلوگنگ کیوں نہیں کی گئی، جس طرح کے ستارہ یاسین قبول ہے کا ایک جو ٹیگ سا وہ ملتا ہے، وہ پوری شادی میں لے کر گھومتی رہیں، لیکن قبول ہے والی ویڈیو کہیں سے بھی ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی جس وقت نکاح ہوا تھا۔ اس پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور جناب دوسری یہ بات کہ چھوٹی بازی کے ساتھ بڑی بازی بھی آ چکی ہیں میدان میں، اس پر بھی بات کریں گے ہم، اور ساتھ ہی نینا پر بات کریں گے کہ نینا جو کہ مدینہ میں پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر کیا گل کھلا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے، ان کی ولاگنگ پر بات کریں گے جناب۔ تو ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے، سننے سے پہلے، آپ کو اچھا سا ریئیکشن سنانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش کہ جلدی سے کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتا رہے۔ تو خیر، سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہماری ڈرامہ کوئن کاپی کیٹ ستارہ میڈم پر، اور ساتھ ہی کچھ اس طرح کے بھی میں نے جو ویڈیوز دیکھی، آپ جانتے ہیں میرے حالات پچھلے کچھ دنوں میں کیا گزری مجھ پر، تو اس وجہ سے میں پراپرلی تو نہیں دیکھ سکی ان کی ویڈیوز، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا، مجھے ایک بات بہت ہی انتہائی عجیب لگی اس میں، کہ ستارہ یاسین کی جو خود کی مدر ہیں، ان کو میں کہوں گی کہ ان کے دو فیس ہیں۔ ایک وہ فیس جو کہ وہ دنیا کے سامنے یہاں پر بیٹھ کر دوپٹہ اوڑھ کر ستارہ کی ولاگنگ میں ہمیں نظر آتی ہیں، یا پھر سلمیٰ کے گھر ہمیں نظر آتی تھیں دوپٹہ اوڑھ کر، اور سب کو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں لیتے ہوئے، سب کو چپکا چپکی پیار کرنے والی۔ اس کے علاوہ ایک اور عورت ہمیں وہاں پر جو نظر آئی ہے، جو کہ اتنے سال مدینہ میں لگانے کے بعد بھی ان پر مدینے کا اثر نہیں چڑھ سکا، رنگ نہیں چڑھ سکا، کیونکہ جو اس جگہ پر کچھ عرصے کے لیے بھی چلا جائے نا، وہ اپنے اندر جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں یا جتنی بھی اس طرح کی دنیاوی چھچوری حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو اس ایج میں لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں، یا اتنی ایج میں وہاں پر اتنا عرصہ رہ کر آتے ہیں، تو ان میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کے بلو رانی نے اپنے ڈھمکے دکھائے ہیں، ڈانس کر کے دکھایا ہے شادی میں، اور جس طرح سے اپنے فگر کو نمایاں کر انہوں نے دکھایا ہے، اور جہاں تک مجھے ان کی شادی میں دکھا ہے، صرف یہی دکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل قسم کی جو ڈانسرز ہوتی ہیں، مجھے تو ان کا پورا خاندان اس طرح کا ہی لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا پیچھے اس طرح کا کوئی پروفیشن رہا ہے، جس طرح کہ میں نے دیکھی ہے ان کی باڈی لینگویج اور ان کے ڈانس وغیرہ دیکھے ہیں۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ بلو رانی کی جو اب ہمارے سامنے شکل آئی ہے، ایک ان کا فیس سب کے سامنے ظاہر ہوا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہی خطرناک ہے۔ مطلب کہ جو ہمیں یہ نظر آتی تھی، پھر بھی کچھ مطلب جو کچھ انہوں نے ستارہ کو سپورٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے ستارہ کے ساتھ مل کے جتنے بھی ڈرامے کیے، وہ پھر بھی ایک حد تک مطلب ہم سمجھتے تھے کہ ہاں ماں ہے، مدر ہے، تو بچے کی محبت میں، بیٹی کی محبت میں یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس طرح کر رہی ہے، سلمیٰ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا۔ لیکن یہاں پر جو نظر آیا وہ بہت ہی واہیات تھا، بہت ہی۔ ایک تو آپ کے سگے بیٹے کی شادی ہو،
مطلب آپ کا بالکل ریئل کوئی ہو اس طرح سے، پھر بھی آپ اس طرح سے، لیکن بہت ہی عجیب تھا، بہت ہی مطلب برا تھا جو بھی ستارہ نے وہاں پر دکھایا ہے، اور جس طرح سے ستارہ نے مذاق اڑایا ہے حجاب کا، جی، جس طرح سے اس نے پوری شادی میں اپنے سر پر تو دوپٹہ رکھا ہے، سر پر اس طرح سے دوپٹہ رکھا ہے کہ اس نے ہیئر سٹائل بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اپنے سینے کو نہیں ڈھانپا، اور اتنا برا اس نے یہاں پر ایک درس چھوڑا ہے لوگوں کے لیے کہ حجاب کی اس طرح سے بھی انسلٹ کی جا سکتی ہے، جبکہ آج آپ دیکھیں کہ حجاب کس کس طرح سے پیارے لکس میں آ رہا ہے، جس میں صرف آپ کا فیس نظر آتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، اتنے حسین حجاب آ چکے ہیں مارکیٹ میں، لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے اس عورت پر کہ کیا چیز ہے یہ، مطلب کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا ہٹ گئی ہوں، اپنے پوائنٹ سے ہی بات کرتے ہیں ہم، کہ الشبا کی ویڈنگ کی ویڈیوز اس عورت نے کیوں ڈیلیٹ کر دی، جبکہ اس کو ابھی تک اس پر ویوز پڑ رہے تھے، ابھی تک آپ اس کا چینل کھول کر دیکھیں، جو اس کی نارمل ویلوگنگ تھی اس سے ہٹ کر اس کو ڈبل ویوز پڑ رہے تھے، جو اس نے الشبا کی شادی کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پر ابھی تک اس کو ویوز آ رہے تھے، صرف اور صرف فنکشنز والی اس نے جو ہیں وہ ہڈن کر دی ہیں، جس میں دلہا دلہن کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی آپ پوری وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو دلہا دلہن کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہیں پر بات یہ مجھے تو سمجھ آئی ہے کہ جس طرح سے راتوں رات دلہا دلہن الشبا اور جو اس کا ہسبینڈ ہے عامر، وہ ایک سیلیبریٹی بن گئے ہیں لوگوں کے لیے، کس لیے بن گئے ہیں؟ اس بیوقوف نے اس وقت یہ تو نہیں سوچا کہ میں جن کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہی ہوں اور میں اتنا اچھل اچھل کر اس کی شادی دکھا رہی ہوں، ان کو دکھا رہی ہوں، وہ لوگوں کو کتنا بھا جائے گا، اور اس کے جاتے ہی انہوں نے اپنا چینل بنا لیا، اور چینل بنتے ہی دیکھیں کہ راتوں رات جو ہیں ان کو اس سے بھی ڈبل ویوز پڑنے لگ پڑے، اتنے ان کے سبسکرائبر بھی ہو گئے، اور اتنے زیادہ ان کو ویوز بھی پڑنے لگ پڑے، اور اتنے ان کے فالورز ہو گئے، تو اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی بات بہضم ہو۔ آپ پیچھے تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے کسی کو بھی شادی کی ویڈیو پہلے نہیں ڈالنے دی، اور کس طرح سے اس نے ہر رسم میں، چاہے وہ وہاں پر اپنی ایج کے لحاظ سے، اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے فٹ آتی ہو یا نہیں فٹ آتی ہو، لیکن پھر بھی اس نے ہر وہ فضول حرکت کی ہے، ہر وہ فضول رسم کی ہے، فضول طریقے سے اس نے سارا کچھ فیک کر کر دکھایا ہے، مطلب ایک ہوتی ہے نا کہ ریئلٹی ہم جس طرح سے اپنی شادیوں پہ انجوائے کرتے ہیں وہ نہیں تھا، یہ صرف ولاگنگ کے لیے صرف کرتی تھی، دکھاتی تھی، تو بس وہی بات کہ اس نے جس طرح پیسے بھی جا کر واپس کر دیے، تو سمجھ آ گئی کہ یہ سب جو تھا وہ ایک فیک ڈرامہ ہی تھا، کیونکہ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں، صرف ولاگنگ کے لیے ہی یہ سب کچھ اس طرح کر کر دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے یہ ساری چیزیں، مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس لیے یہ سارا کچھ اس نے ہڈن کیا ہے، کیونکہ اس سے بڑا اس کی فیملی میں کوئی اور سیلیبریٹی نہ بن جائے، اس سے بڑا اور کوئی نہ بڑھ جائے، اس سے زیادہ اور کسی کو ویوز نہ ملنے لگ پڑ جائیں، تو اس سے بہتر کہ مزید اور لوگ ان کو جانیں، مزید اور لوگ ان کو دیکھیں، تو اس نے کیا کیا، اس کو ہڈن ہی کر دیا، اس کی ساری ویڈیو کو اس نے ڈیلیٹ تو نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے اس سے اتنا کما رہی تھی، اتنا کچھ خرچہ کیا تھا اس نے، تو خیر یہ مجھے سمجھ آتا ہے۔ آپ لوگ اگر ایگری ہو تو ضرور مجھے کامنٹ کر کر بتائیے گا، اور آگے ہم اس بات پر بھی بار بار جو ہے وہ بحث چل رہی ہے، جو ریئیکشن دیتے ہیں ان لوگوں، وہ لوگ بھی اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ پوری شادی میں اس نے ہر چیز کی ویڈیو بنائی لیکن نکاح کی ویڈیو نہیں بنائی، جبکہ پوری شادی میں قبول ہے کا جو ایک ٹیگ تھا وہ لے کر یہ گھومتی رہی، لیکن وہی بات کہ پھر لوگوں کے مائنڈ جو ہے، کیونکہ یہ ہر چیز دکھاتے ہیں، انہوں نے بیڈ روم تک مطلب چھوڑ کر دکھایا، ہر ایک چیز انہوں نے، ایک ان کا رومانس تک دکھانے کی کوشش کی دلہا دلہن کی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں دکھایا، نکاح کا ایک کلپ بھی یہاں پر نہیں رکھا گیا، یا سگنیچر کرتے ہوئے اتنی پیاری پیاری ویڈیوز بنتی ہیں، اتنی اچھی اچھی ٹک ٹاکس بنتی ہیں، تو یہاں پر انہوں نے کچھ بھی شیئر نہیں کیا، تو یہ بات بھی لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈال رہی ہے
کہ نکاح ہوا ہے ایکچولی میں یا نہیں۔ اور تیسرے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ جس طرح سے چھوٹی بازی کا شور چلا ہوا ہے، جس طرح سے وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کی فیملی کو، بابر لوگوں کی فیملی کو، تو وہیں پر اب جی اتر چکی ہیں بڑی باجی بھی میدان میں، جو کہ دلبر صاحب اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ بڑی باجی کی مجھ سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے کال کی ہے، تو اب میں چھوٹی باجی پر بات نہیں کروں گا۔ مطلب آپ نے چھوڑا کچھ ہے کہ نہیں چھوٹی باجی پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ اتنے برے طریقے سے آپ نے اس عورت پر بات کی ہے جس عورت نے اتنے سال آپ کی ماں کو سہارا دیا، جس کے گھر سے آپ کو اتنے سال رزق ملا، آپ پلے بڑھے جوان ہوئے، آپ کے بچوں کو رزق ملا، اس پر آپ نے اتنی گندی باتیں کی ہیں، اتنی گندی باتیں کی ہیں۔ یہیں پر آپ کی جو ہے وہ مینٹیلٹی کا، آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی میں آپ چیز کیا ہو، ایکچولی میں آپ لوگ کیا۔ اگر آپ کو لوگ ہیٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، اگر جو سپورٹ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ستارہ کے چمچے ہو، چیلے ہو، اس وجہ سے وہی لوگ جو بلائنڈ سپورٹرز ہیں ستارہ کے، وہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایکچولی میں آپ کو عورت کی عزت کرنی آتی ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کس طرح سے شہزادیاں بنا کر پیدا کیا ہے، ایک لڑکی کو، عورت کو، تو آپ اس پر جو ہے وہ پورا نہیں اترتے ہو۔ تو چوتھا ہم بات کریں گے لاسٹ میں نینا کی ولاگنگ پر، نینا کی ویڈیوز پر، جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہاں پر، لیکن یہاں پر بہت بڑا ہیوج ڈفرینس ہے ستارہ اور نینا کی مدینے میں ولاگنگ پر۔ جی، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر ایسی جگہ پر چلے جائیں تو جہاں پر ایک ہر مسلمان کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر انسان اپنی ہر اس چیز کو نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں جاتا ہے یا یہ غلط کام ہے۔ تو جس طرح سے نینا نے مطلب سیکنڈ ڈے سے ہی اپنا بڑا سا ایک اسکارف لے لیا، اور بہت ہی وہ ڈفرینٹ ہو گیا، مطلب ان کے وہاں پاکستان جس طرح وہ رہتی تھیں اور یہاں آ کر انہوں نے رہنا سٹارٹ کیا، اور جس طرح سے ستارہ مدینے میں آئی تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنی ہر چیز کو، یہی پارک تھا، یہی جگہ ہوتی تھیں جہاں پر ستارہ جاتی تھی، اور جس طرح سے وہ کھلے عام وہاں پر پھر رہی تھی اپنے بہنوئی کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، تو یہاں پر اتنا مجھے ڈفرینس لگا ان دونوں چیزوں میں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جا کر اس طرح ہی اس کی فیلنگز ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہر عمل کو جو ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس نے ڈھانپ لیا، اور بالکل دیکھ لیں کہ وہ سادہ حلیے میں وہاں پر رہ رہی ہے، اور اپنے جو سارا کچھ ہے نمازیں وغیرہ ادا کر رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ جس طرح ستارہ نے جا کر کیا تھا، گلا بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ اگنور کیجئے گا اس کو۔ تو خیر، مجھے اچھا لگا نینا کا یہ سب کچھ دیکھ کے، تو آپ کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا مجھے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں اپنی اس بہن کو۔ بہت ہمت کر کے آج ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں یا ہو جاؤں گی اس طرح اکیلی گھر میں رہ کر، تو بس دعا کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نئے ریاکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔